جہاں سے رذائل شروع ہوتی ہے وہاں سے دانائی شروع ہوتی ہے۔ ذکر کا معنی یہ ہے کہ غیر اللہ کی یاد اور خیال سے آزاد ہو جانا۔ جس نے دوسروں کے لیے مانگا اس کو ملا۔ اس قلب کو حضور قلب ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہو۔ فنا کی دنیا میں جو چیز فنا نہیں وہ اللہ کا تقرب ہے، اس کو دوام ہے، تو اس فنا میں آپ دوام کو پہچانو۔ جس پر فنا کا عرفان ہو جائے وہ بقا کا مسافر ہے۔ وہ جو تنہائی کا مومن ہے وہی اصلی مومن ہے۔ اگر اللہ معاف کر دے تو گناہ کیا ہے، اگر اللہ نامنظور کر دے تو نیکی کیا ہے۔ اگر انسان کو یہاں سے رخصت ہونا یاد رہے تو وہ بہت ساری تکلیفوں سے بچ جائے گا۔ صحیح آدمی وہ ہے جو بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہو اور بدلہ نہ لے۔ اللہ کی یاد کرنے والوں نے قبرستانوں میں میلے لگا دیے اور غافل لوگوں نے زندگی کو قبرستان بنا دیا۔ کسی انسان کی غلطی کی وجہ سے اگر آپ نے اس سے نفرت کی تو نفرت کا زہر آپ میں پھیلے گا، اس میں نہیں۔ ہمارا عمل ہمیں معزز نہیں کرتا، اس کا فضل عزت بخشتا ہے۔ خیال غریب ہو جائے تو انسان غریب ہو جاتا ہے۔ خالق ہر مخلوق کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور مخلوق اپنے دور تک۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے کے عمل سے بے نیاز ہو جاؤ اور محبت کرتے جاؤ۔ یہ دنیا گناہ کے متلاشی کو گناہ دیتی ہے اور فضل کے متلاشی کو فضل دیتی ہے۔ اس دنیا کے اندر اس سے بڑا انصاف اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ کو ماننے والا اور انسانوں کو نظر انداز کرنے والا جھوٹا ہے۔ اس دنیا کے قفس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس دنیا سے مر جا، پھر فنا فی الذات اور بقا باللہ ہو جائے گا، کیونکہ جب تیری نسبت باقی کے ساتھ ہو جائے تو تو باقی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنے سے آدمی فنا سے نکل جاتا ہے۔ اگر آپ کا ارادہ اللہ ہے، آپ کا سفر اللہ ہے، تو آپ کا نتیجہ بھی اللہ ہے۔ جن کا محبوب فانی ہے ان کے لیے موت افسوس کی بات ہے، اور جن کا محبوب باقی ہے ان کو افسوس نہیں۔ علم وہی ہے جو عمل میں آ سکے، ورنہ علم ایک اضافی بوجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہونا زندگی ہے اور اللہ سے غافل ہونا موت ہے۔ جس ذات سے تم نعمتیں مانگتے ہو اس سے اسی کو مانگو۔